السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اور کل ایک تصویر آئی تھی، ٹویٹر پہ بھی چل رہی تھی، ہر جگہ پہ چل رہی تھی. شاید میں نے بھی ری ٹویٹ کیا یا نہیں کی، مجھے اب یاد نہیں ہے. ایک انڈین آفسر ہے، انڈین آرمی کا آفسر ہے، یونیفارم میں ہے، اور اس کو چائنیز آرمی نے مرغا بنایا ہوا ہے. تو یہاں پہ میں دو چار بڑی کلیئر باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم چائنا کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی ول ناٹ بی ہپوکریٹیکل اباؤٹ اٹ کہ جی نہیں ہم نہیں چاہتے یہ نہ ہو وہ نہ ہو. نہیں، ہم بالکل چائنا کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم انکنڈیشنل چائنا کو سپورٹ کرتے ہیں. چائنا نے پاکستان کو ہمیشہ پچھلے 70 سال میں انکنڈیشنل سپورٹ کی تھی، اور یہ ماؤ زے تنگ سے لے کے چون الائی سے لے کے پریزیڈنٹ شی پینگ تک جو ہے نا، یہ ہماری ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے کہ when it comes to Pakistan, China جو ہے is totally committed to Pakistan and everything in favor of Pakistan and in defense of Pakistan. تو پاکستانی کوئی بھی ہو نا، وہ چائنا کو انکنڈیشنل سپورٹ کرے گا. خاص طور جب سامنے یا انڈیا ہو تو ہم تو چائنا کو سپورٹ کریں گے مورلی ان ایوری کیپیسٹی. لیکن یہ جو تصویر آئی تھی، یہ تصویر غلط ہے. اور میں اپنے اس ویلاگ کے تھرو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ دا چائنیز اتھارٹیز کہ پلیز دیز ٹائپ آف انسیڈنٹس شوڈ ناٹ بی ریپیٹڈ فار دا سمپل ریزن کہ ایک کرنل ہو یا میجر ہو یا کپتان ہو یا حولدار ہو یا نائک ہو یا لانس نائک ہو، دے آر آنریبل سٹیزنس اینڈ دے آر پروٹیکٹڈ انڈر دا جنیوا کنونشن. اور جنیوا کنونشن جو ہے نا، وہ بڑا کلیئر ہے، بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ پرزنر آف وار جو ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی ہیوملیشن یا ہیوملیٹری جو کانڈکٹ ہے وہ نہیں آپ کر سکتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو بہت لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا، بٹ میں افواج پاکستان اور عمران خان، میں ان دونوں کو اس بات پہ سپورٹ کرتا ہوں کہ جب ابھی نندن کو پکڑا گیا تھا تو اس کو کپڑے بھی بنوا کے دیے گئے، اس کو میس میں بھی رکھا گیا. ہی واز ٹریٹڈ لائک این آفیسر. اور جب اس کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خود اس کو مجبوراً تعریف کرنا پڑی کہ جی مذاق تو کرتے ہیں کہ دیٹ ہی از فینٹاسٹک، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ چائے جو ہے وہ پورے ایک سلوک کا روادار تھی. تو پاکستان جو ہے، پاکستان واز ویری کیئرفل کہ کسی طرح جنیوا کنونشن جو ہے اس کی وائلیشن نہ ہو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا اور چائنا کا کانفلکٹ ہو، دونوں میں سے کوئی سولجرز جو جان دیتے ہیں اپنے ملک کے لیے، وہ قابل احترام ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اینی ون ہو گیوز ہز لائف از لیس دین somebody else. نو، جن کے گھر والے ہوتے ہیں، جن کے اپنے ہوتے ہیں نا، ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ جو ہے یہ کتنی خوفناک چیز ہے. اور سولجرز ہیو ٹو بی ریسپیکٹڈ آل اوور. میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں. اینڈ اسپیشلی دوز ہو آر brave and who are valiant، چاہے وہ عزیز بھٹی شہید ہوں، چاہے وہ شبیر شریف ہوں، چاہے وہ لالک جان ہوں، جو جتنے بھی سولجرز ہوتے ہیں وہ they are above us، وہ ہم سے بہتر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات انڈیا کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جب میں بہت عرصے سے، کئی مہینے سے ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کشمیر میں کر رہے ہیں، جتنی آپ ہیومن رائٹ وائلیشنز کر رہے ہیں، جتنی آپ جنیوا کنونشن کی وائلیشنز کر رہے ہیں، تو پلیز پھر فلپ سائڈ آف دا کوائن یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کے لیے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. سو یہ تصویر دیکھ کے جہاں میں چائنیز کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایسا نہ کریں اور یہ پبلک ڈسپلے نہ کروائیں اس طرح سے، کیونکہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے. اگر ایک ٹارزن بھی ہو یہاں پہ اور اس کے اوپر 100 آدمی بندوق لے کے کھڑا ہو کے جی ناک سے لکیریں نکالو، تو نکالے گا اپنا. لیکن اس سے وہ آدمی کمزور اور وہ طاقتور نہیں ہوتے. اٹ از جسٹ کہ کیپٹیو جو آپ کا ہوتا ہے اس کو یو ٹریٹ ہم انڈر دا جنیوا پروٹوکول. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور یہی آپ کشمیر میں مس کر رہے ہیں جو انڈین فورسز وہاں پہ کر رہی ہیں. دیکھیں، چائنیز کے پاس تو ہتھیار ہیں، تو وہ آپ ہاتھ پیر کی مار پیٹ ہو رہی ہے جس میں کوٹ پڑ رہی ہے. کشمیری نہتے ہیں اور وہاں پہ آپ ہتھیار لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ عصمت دری بھی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ گھروں میں ظلم بھی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ جنازہ بھی نہیں اٹھنے دیتے، وہاں پہ آپ کاروبار نہیں ہونے دیتے، وہاں پہ آپ کمیونیکیشن نہیں ہونے دیتے، وہاں پہ آپ جو ہے نا کسی کو سانس نہیں لینے دیتے. تو یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں. تو آج ایک تصویر پہ ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان اے سینس کہ یہ تصویر نہیں ہونی چاہیے.
تو اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ تمام انڈینز اور انڈین فورسز اور انڈین میڈیا بھی خاص طور پہ اس بات کو سپورٹ کرے گا کہ کشمیریوں کے اوپر ہونے والا جو ظلم ہے، جو مظالم ہیں، ان کو فوری طور پہ روکیں، ان کو ریورس کریں. اور اگر کوئی کشمیر کے اندر آپ نے کسی کو پکڑ بھی لیا، لیٹ سے آپ کہتے ہیں جی یہ فریڈم فائٹر ہے اور میں نے اس کو پکڑ لیا یہ وہ، تو اس کو بھی جنیوا کنونشن کے جو پروٹوکولز ہیں اس کے تحت ان سے ڈیل کریں. جب آپ خود ایک کام کریں گے تو یو ول ریسپریکیٹ، اور وہ دوسرے کو بھی آپ مجبور کریں گے وہ کرنے پہ. لیکن جب آپ خود وائلیشنز اتنی زیادہ کر رہے ہوں، ہیومن رائٹس کی اتنی زیادہ وائلیشنز کر رہے ہوں، تو پھر ہم دوسرے کو کوئی اور جو ہے وہ کیسے اس کو سمجھائے گا. آئی ہوپ کہ دنیا کو سمجھ آئے. اور کانفلکٹ جو ہیں وہ کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہوتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان اور انڈیا ہو، انڈیا اور چائنا ہو، امریکہ اور چائنا ہو، جو مرضی ملک کے آپس میں اختلاف ہوں، دے ول ہیو ٹو سٹ آن اے ٹیبل اینڈ دے ہیو ٹو ڈسکس اینڈ ود ڈائلاگ دے کین موو اہیڈ. وارز آر ناٹ اے سلوشن. جو جنگیں ہوتی ہیں یہ بڑی خوفناک ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں. اور جن گھروں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ جنگ کتنی ہولناک چیز ہوتی ہے. سو آئی ہوپ سینٹی پریویلز. ایک تو ہم جنیوا پروٹوکولز کی ہم پاسداری کر سکیں، ساری کی ساری سائٹس جو ہیں، جس طرح پاکستان نے کر کے دکھایا لوگوں کو پچھلے سال فروری کے مہینے میں. آئی تھنک ہم نے ایگزامپلری ڈسپلے دیا ہے آف ہاؤ ٹو اپہولڈ دا جنیوا کنونشن اینڈ دا جنیوا پروٹوکول. اور اس کے بعد یہی انڈینس کو اب سیکھنا چاہیے ہم سے. اینڈ آئی ہوپ کہ اب آپ کشمیر کے اندر، ناگالینڈ کے اندر، منی پور کے اندر، گجرات کے اندر اور دیگر مسلمانوں کے اوپر آپ جو ہے اور اقلیتوں کے اوپر آپ اس طرح سے ہائی ہینڈیڈنس اور وہ بروٹ فورس نہیں استعمال کریں گے. بیکاز ایز سٹیزنس آف انڈیا ان کے بھی رائٹس ہیں، اور ایز سٹیزنس آف سم ادر کنٹری دوسرے لوگوں کے بھی رائٹس ہیں. سو some convention, some protocol will come in effect and will come in play جب آپ وائڈ لیول پہ، میس لیول پہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. I hope Mr. Modi can get this message and he can understand that yes, آپ کے لیے میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں مودی صاحب کہ اگر انڈیا چائنا کانفلکٹ ہوتا ہے میں چائنا کو سپورٹ کر رہا ہوں. لیکن having said that، جو تصویر آئی میں اس تصویر کو کنڈون نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے. پرزنرز آف وار جو ہیں ان کو انڈر جنیوا کنونشن ان کو ود رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی ان کے ساتھ ڈیل ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. جو آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ تک آنا ہے. تو مودی صاحب اف یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو سی دوز امیجز اگین اینڈ اگین، تو اپنے اور اپنے کانڈکٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے آپ کے لیے. اسٹے ٹیونڈ ٹو مبشر لقمان یوٹیوب چینل. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.